ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان امریکہ کا دورہ مکمل کر استنبول پہنچ چکے ہیں۔ واپسی پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ کے بچوں، القدس کے تحفظ کے لیے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بڑی مؤثر آواز بھی اٹھائی فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے، اور دیگر معاملات کے اوپر بھی بات کی، انسانیت کو جھنجھوڑا۔ اور اس سے پہلے رجب طیب ایردوان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک باضابطہ ملاقات ہوئی ترکیہ اور امریکہ کے درمیان، جو دفاعی معاملات اور معاشی حوالے سے مختلف جو ہے وہ چیزوں کے اوپر اتفاق بھی ہوا، معاہدے بھی ہوئے۔ اور اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے عالمی رہنماؤں کی 8 مسلم حکمرانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ملاقات کی۔ صدر رجب طیب ایردوان نے بھی کو چیئر کیا اس میٹنگ کو۔ صدر ایردوان کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے انقرہ سے TRT ورلڈ کے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ حسن عبداللہ نے۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ویلکم حسن عبداللہ۔ بہت شکریہ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں جناب؟ اچھا، میں بالکل ٹھیک۔ صدر ایردوان کا دورہ امریکہ بہت شاندار رہا، اور اس میں جنرل اسمبلی سے جو خطاب ہوا کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو 8 ممالک، مسلم ممالک کے سربراہوں سے جو صدر ٹرمپ نے ملاقات کی تھی فلسطین کے ایشو کے اوپر، اس کی ذرا تفصیلات سامنے رکھیں کہ اس کا آبجیکٹیو کیا تھا اور اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ رسمی طور پر اس پر جو شرکاء تھے انہوں نے بات نہیں کی، زیادہ روشنی نہیں ڈالی کہ کس قسم کے نکات زیر بحث آئے۔ البتہ یہ کہ وہ لوگ جو وہاں پہ شامل تھے اور وہ لوگ جو اس میٹنگ کی پریپریشن کا حصہ تھے، ان میں سے بعض نے کچھ چیزوں کی نشاندہی ضرور کی ہے۔ مثال کے طور پہ بنیادی طور پہ ظاہر فوکس غزہ تھا، ویسٹ بینک کا بھی معاملہ اس میں اٹھا۔ امریکہ کو انہوں نے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ جو ڈومیسٹک ڈائنامکس ہیں ان مسلمان ممالک کے وہ کافی چیلنجنگ ہیں، تو ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کی بھی سنی جائے اور جو ان کے مطالبات ہیں تو امریکہ یعنی گیو اینڈ ٹیک کرے، کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ جو امریکہ چاہ رہا ہے بس فی الحال وہی کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق یہ معاملہ بھی اٹھا تھا کہ حماس کا کیا کردار ہوگا، اور امریکہ کا اس پہ موقف جو ہے بالکل یہ ہے کہ حماس کا اس معاملے میں کسی قسم کا کردار نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہ نہ صرف اس کو ڈس آرم کیا جائے بلکہ اس کو سرے سے ختم کیا جائے۔ یہ امریکہ کا موقف تھا، اور اس میٹنگ میں بھی امریکہ اس موقف سے نہیں ہٹا۔ اچھا، یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں جو ممالک شامل تھے، اور مجموعی طور پر مسلمان ممالک کا جو موقف ہے حماس کو لے کر وہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ممالک ہیں جو اس کو ایک مزاحمتی تنظیم کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایک لیجٹیمیٹ ایکٹر کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور وہ ممالک ہیں جو ترکیہ اور پاکستان اس میں شامل ہیں۔ ترکیہ کا بھی یہی موقف ہے اور پاکستان کا بھی یہی موقف ہے، اور بعض ممالک ہیں جو کھل کے یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو جنرلی مسلمان عوام ہیں ان کی طرف سے شاید دباؤ، یا ان کو پتہ ہے کہ ان کے جذبات کس نوعیت کے ہیں۔ ظاہر یہ معاملہ ہے کہ بہت سے مسلمان ممالک ہیں جو حماس کو اور اخوان المسلمین کو وہ خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر وہ یہ بات کھل کر نہیں بھی کرتے کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید عوامی دباؤ کا ان کو سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ امریکہ سے اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ حماس کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے شمولیت کی اس نئی پولیٹیکل ایکویشن میں جو نئے ڈائنامکس آئیں گے۔ اسرائیل کا تو یہاں تک موقف ہے کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے، جس کو عموماً بہت سے فلسطینی ایک بہت ہی کمزور قسم کی اتھارٹی کے طور پر دیکھتے ہیں جس کا کوئی کردار نہیں ہے، بہت سے فلسطینی تو یہاں تک بات کرتے ہیں جب آپ ان سے یعنی آف کیمرہ بات کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پپیٹس ہیں، جو امریکہ کا جو موقف ہے، جو اس کا بیانی ہے، بالکل اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور انہوں نے جو فلسطینی کاز ہے اس کو نقصان پہنچایا۔ بہرحال نیتن یاہو نے بھی تو اپنی تقریر میں کہا تھا نا کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو یہاں پہ علل اعلان بائیکاٹ تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم سے رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مختلف نقطہ ہو جائے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے کچھ ایسے مسلمان ممالک تھے جو نارملائزیشن کے بہت قریب تھے، یعنی اسرائیل کے ساتھ
سفارتی تعلقات قائم کرنے کے وہ بہت قریب تھے، اور ان میں دو بہت بڑے کم سے کم نام جو ہیں وہ آتے ہیں سامنے، اور انہوں نے اس بات پہ انکار بھی نہیں کیا. لیکن یہ کہ آپ نتنیاہو کے ہی بیانات دیکھ لیں کہ فلسطینی اتھارٹی کو بھی وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکویشن ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگی. بڑے واضح بیانات ہیں بعض اسرائیلی کابینہ کے ممبران کی طرف سے کہ غزہ میں جو ہے وہ کنٹرول انہی کا رہے گا. ٹرمپ نے بعض مسلمان لیڈران سے یہ بات کہی کہ وہ ریکنسٹرکشن میں جو ہے وہ کردار ادا کریں. بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے آپ لے کر آئیں، تباہی جو ہے وہ ہم نے پھیری ہے وہاں پر، پیسے آپ لے کر آئیں. کنسٹرکشن کس قسم کی ہوگی اس میں جیرڈ کوشنر اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جو وہاں کے بڑے یعنی بلڈرز ہیں، تو وہاں پہ جو جس قسم کے وہ بیریا ٹاؤن یا جو ٹرمپ ٹاؤنز بنانا چاہیں گے تو اس میں جیرڈ کوشنر جیسے لوگوں کا کردار ہوگا. فنڈنگ جو ہے وہ کہنا ہے کہ وہ مسلمان ممالک کریں. سیز فائر پر کوئی بات نہیں ہوئی. دیکھیں بنیادی چیز تو یہی تھی نا کہ اس وقت پوری دنیا کا اور انسانیت کا کنسرن تو یہی ہے کہ غزہ کے اندر سیز فائر کیسے ہوگا، سیز فائر کب ہوگا. بہت سے اب مسلم یہ جو یورپین ممالک ہیں، مغربی ممالک، وہ فلسطین کو تسلیم بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو تسلیم کرنا ہے، اس سب کے نتیجے میں اقوام متحدہ میں اجلاس ہوا ہے، سب نے گفتگو فلسطین پہ کی ہے، لیکن آخر یہ سیز فائر کیسے ہوگا اور کب ہوگا، اس سب کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں سیز فائر پہ تو ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ حماس سب سے پہلے جو تمام قیدی ہیں اسرائیلی قیدی ان کو ریلیز کریں، جس کو وہ ہاسٹیج کہہ رہے ہیں، وہ یہ رغمالی جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ رغمال رکھا ہوا ہے. ٹرمپ نے کہا ہے وہ کریں. نتنیاہو نے کہا ہے کہ ان کو ریلیز بھی کر دیا جائے گا، اس کے باوجود بھی جو ملٹری ایکشن ہے وہ جاری رہے گا. یہ تو بالکل بات واضح ہے. سیز فائر کے جب بھی قریب بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر دوحہ پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، پورے پروسیس کو سیبوٹاج کر دیا جاتا ہے. تو سیز فائر اس ایکویژن میں نہیں آ رہا، کوئی ورکبل سولوشن نہیں آ رہا. دوسری بات آپ نے کی کہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے پہ جو پیش رفت باز ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر بہت سے ایسے دیکھیں خوشی تو لوگ منا رہے ہیں، بہت سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن بڑے بعض بنیادی سوالات ہیں جن کے جواب نہیں ہیں. یہ فلسطینی ریاست جس کو مثال کے طور پہ برطانیہ نے بھی تسلیم کیا ہے، یہ اس کی سرحدیں کہاں ہیں؟ کیا وہ 1967 والے معاملے کو کر رہے ہیں؟ جو رائٹ آف ریٹرن ہے اس کا کیا ہوگا؟ سوورنٹی کا جو معاملہ ہے، یعنی ایک آپ ایسا سمجھیں کہ ایک ایسی ریاست جس کے گرد ایک قابض موجود ہے، اس تمام جو نقل و حرکت ہے وہ قابض کے کنٹرول میں ہے. ان کے پاس سمندر اپنا نہیں ہے، اس پہ اسرائیل نے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے. ایئر اسپیس ان کے کنٹرول میں نہیں، کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو جو بنیادی سوورنٹی سے متعلق یعنی حاکمیت سے متعلق سوالات ہیں وہ بھی ان کے جواب سامنے نہیں آئے. حدود کیا ہوگی اس کے نہیں ہے، رائٹ آف ریٹرن، بہت سارے معاملات ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے فیس سیونگ ہے بہت سے ممالک کے لیے. وہ ممالک جو اب تک اس ایتھنک کلینزنگ، اس جینوسائیڈ کو کھل کے سپورٹ کرتے چلے آئے ہیں، ان میں وہ ممالک شامل ہیں جو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ اسرائیل کو انٹیلیجنس بھی سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، لاجسٹیکل سپورٹ بھی فراہم کر رہے ہیں. اور وہ ممالک شامل ہیں جو بیانات بہت مضبوط قسم کے دے رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، اور ان کے لیے یہ ٹو اسٹیٹ کی جو بات ہے وہ محض فیس سیونگ ہے. عملاً جو فلسطینیوں کا ہر روز قتل عام ہو رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی فی الحال نظر نہیں آ رہی. یہ سمبولک ہے. چلیں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملاقات تھی، اس کے علاوہ صدر رجب طیب ایردوان کی امریکی صدر کے ساتھ ترکیہ اور امریکہ کی باضابطہ ملاقات بھی ہوئی. صدر ٹرمپ نے بڑا پرجوش استقبال کیا، غیر معمولی نوعیت کا، اور اسی طرح الوداع بھی کیا. تو اور انہوں نے پھر اس کو بہت متاثر کن ملاقات قرار دیا تھا. اس میں دفاعی معاملات ترکی اور امریکہ کے درمیان جو اٹکے ہوئے تھے وہ بھی زیر بحث آئی ہیں. تو کیا اس کا نتیجہ نکلا ہے؟ اور میں یہ چاہوں گا کہ ذرا ناظرین کو تھوڑا سا یہ بھی ان کی معلومات اس حوالے سے آگاہی ہو سکے کہ یہ دفاعی معاملات کیا ہیں. مثلاً جو لڑاکا طیارے ہیں F-16 کا اور 35، یہ کیا معاملہ ہے کہ کیوں روکے ہوئے تھے امریکہ نے، اور کس طرح سے اس کی بحالی ممکن ہو رہی ہے؟
بالکل. دیکھیں بنیادی طور پر جو بیانات ہیں دونوں طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان معاملات کا حل نکالا جائے. معاملات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو F-35 فائٹر جیٹ پروگرام ہے، 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے، ترکی بھی اس کا حصہ تھا. ترکی نے $1 ارب سے زیادہ اس پروجیکٹ میں لگائے ہیں. اس کے جو بعض ایویونکس وغیرہ سسٹمز ہیں اس میں ترکی کی کمپنیز نے کام کیا ہے. جب ترکی نے روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا تو اس وقت ترکی کو یہ F-35 پروگرام سے نکال دیا گیا تھا. اور جو بنیادی وجہ امریکہ نے اس وقت دی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر F-35 بھی ترکی کے پاس موجود ہوں گے اور S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا تو آسان الفاظ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ زیادہ بڑا کھلاڑی ہو جائے گا. F-35 کی جو آپریشنز وغیرہ ہیں اس پہ روس جاسوسی کر سکے گا، اس کے پاس یعنی وہ معلومات پہنچ جائیں گی جو امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں. میں نے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کیا اس معاملے کو. ٹھیک. ٹھیک ہے. دوسرے انٹیگریشن کے معاملات تھے. انہوں نے کہا کہ جو نیٹو کے جو ڈیفنس شیلڈ ہے اس میں یہ رشین سسٹم انٹیگریٹ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے. ترکی کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو انٹیگریٹ کریں گے بھی نہیں، وہ ایک الگ سسٹم ہوگا، الگ طور پہ اس کو آپریٹ کریں گے. بنیادی طور پہ یہ معاملات تھے. امریکہ نے کہا تھا کہ ترکی S-400 روس سے نہ لے، ترکی نے لیے، اس کے بعد وہ اس پروگرام سے نکل گیا تھا. ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ اس معاملے کو کس طرح ریزالو کیا جائے. ایک طرف تو امریکہ کا یہ مطالبہ ہے کہ ترکی S-400 سسٹم اپنے پاس نہ رکھے، یعنی ترکی کی سرزمین پر. اب جو نیٹی گریٹی ہے، کیا آپشنز ہیں، اس پہ ابھی اتفاق غالباً نہیں ہوا. مثال کے طور پہ کہ کیا کوئی تھرڈ کنٹری ہے جس کو ترکی S-400 فراہم کر دے، بیچ دے. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رشیا کے ساتھ ترکی کی جو اسپیسیفکس ہیں وہ کیا ہیں، کہ کیا مثال کے طور پہ کیا اس سسٹم کو پاس آن ترکی کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. یہ معاملات واضح نہیں ہیں. البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مفید پیش رفت ہوئی ہے اور معاملات آگے بڑھیں گے. دوسرا معاملہ ہے ترکی کے جو F-16 فائٹر جیٹس ہیں جو امریکہ سے ظاہر ہے ترکی نے حاصل کیے ہیں، ان کی اپ گریڈیشن کٹس کا وہ معاملہ بھی اٹکا ہوا تھا. تو اس پر انہوں نے اتفاق کیا کہ اس معاملے کو بھی سلجھانا ہے اور مزید F-16 نئے ترکی امریکہ سے حاصل کرے، اس پر بھی اتفاق ہوا ہے. یہ تو بنیادی طور پہ ڈیفنس امور کے معاملات ہو گئے. اچھا، ترکی کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس پہ امریکہ نے سینکشنز لگائی تھیں 2020 میں. تو اس پہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ وہ سینکشنز جو ہیں وہ ترکی کے ڈیفنس سیکٹر پر سے ہٹائی جائیں گی. تو یہ تو ڈیفنس جو بیسکلی ایریا اس کی ہے. اور اس کے علاوہ کمرشل وہ صدر طیب ایردوان جب دستخط کر رہے تھے اٹھے ہیں تو ٹرمپ نے جو ہے وہ چیئر پیچھے کھینچ کے ان کو راستہ دیا. اور اس وقت صدر ایردوان نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے تعارف کرواؤں، تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں ان سب کو جانتا ہوں. وہ حقان فیدان اور انٹیلیجنس چیف وغیرہ کھڑے ہوئے تھے نا، تو ٹرمپ نے کہا کہ میں ان سب کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بہت ہوشیار اور تیز لوگ ہیں، کاش یہ اتنے ہوشیار نہ ہوتے. دیکھیں کرسیاں کھسکانا اور یہ سب یعنی سمبولک جسچرز اوبیسلی ہوتے ہیں. تو یہ اس کی ایک اپنی الگ اہمیت ہے، لیکن بہرحال جو سبسٹینٹیو معاملات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اکثر. اچھا، صدر ایردوان نے جو جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اس کے اندر بھی انہوں نے فلسطین کے ایشو کو بہت ہائی لائٹ کیا، اور اس سے پہلے بھی وہ یہ مسلسل کر چکے ہوئے ہیں. اور تصویریں بھی اسرائیلی جو جارحیت تھی اور جو اس کی نسل کشی تھی، بچوں کے خلاف جو اس کے اٹیکس ہیں، تو انہوں نے وہ تصاویر بھی جو ہے وہ ساری دنیا کو دکھائی ہیں. تو اپنے خطاب کے اندر ان کا جو روایتی ایک زور خطابت ہے وہ، اور ایک روایتی جو جرأت کا مظاہرہ ہے دنیا کے سامنے انصاف کی بات کرنا، عدل کی بات کرنا، تو وہ تو ان کا وہ رہا ہے اپنے خطاب کے اندر. تو میں یہ جاننا چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں کہ ترکیہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں، خود ترکیہ نے کیا پیش رفت کی اس حوالے سے اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کے حوالے سے، وہ معاشی طور پہ ہوں، وہ سفارتی طور پہ ہوں. دیکھیں اگر آپ 7 اکتوبر سے شروع کرتے ہیں تو مختلف فیزز میں ترکی نے اقدام کیے تھے. مثال کے طور پہ پہلے سفارتی تعلقات ایک پوائنٹ پہ ڈاؤن گریڈ ہوئے، پھر مکمل طور پر سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے. پھر آگے جا کے تجارتی تعلقات بھی انہوں نے ختم کیے. ابھی ترکی کا یہ کہنا ہے کہ تجارتی تعلقات جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں. لیکن یہ کہ بعض تھرڈ پارٹیز کو لے کر کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ابھی بھی مطلب جاری ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو جو ایندھن فراہم کیا جاتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ آذربائیجان سے آتا ہے. تو وہ
اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ترکی سے بھی یعنی گزرتا ہے اس کا راستہ. تو یہ ایک بہرحال یہ بھی ایک معاملہ ہے. البتہ ترکی نے یہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ جو نجی افراد ہیں وہ بھی کسی قسم کی اسرائیل کے ساتھ تجارت وغیرہ نہیں کر، ان پر بھی پابندی ہے. باقی حکومت سے جب یہاں پہ آپ حکومت کے لوگوں سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے معاملے کو انٹرنیشنلائز کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ ترکی کا بہت اہم کردار ہے. ترکی نے ہر پلیٹ فارم پہ فلسطین کا معاملہ اٹھایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکی کی جو کاوشیں تھیں اس کی بدولت یہ بہت سے جو مغربی ممالک ہیں جنہوں نے اب ریاست فلسطین کو تسلیم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ترکی کا اس میں کلیدی کردار تھا. تو صدر ایردوان نے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی گلہ کیا ہے کہ جو موجودہ انٹرنیشنل نظام ہے اس میں اسٹرکچرل پرابلمس ہیں، اور جس وجہ سے یہ ایک بہت ہی انفیئر سسٹم ہے. اور ان کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں the world is bigger than 5، کہ دنیا 5 سے بڑی ہے. ان کا اشارہ اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کے جو پرماننٹ ممبران ہیں ان کی طرف ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت انفیئر سسٹم ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ مسلسل ویٹو کر رہا ہے، جتنے بھی سیز فائر اٹیمپٹس ہیں اس میں ہر ایک کو امریکہ ویٹو کرتا چلا ہے، جس وجہ سے عملاً کیا ہو رہا ہے، عملاً یہ ہو رہا ہے کہ ہر روز فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ معاملات ہیں، یہ الجھنیں ہیں یہاں پر. جب آپ حکومت کے بعض لوگوں سے بات کریں تو بعض باتیں ہیں جو وہ یعنی آن دا ریکارڈ نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن آف دا ریکارڈ وہ باتیں ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ الجھنیں ہیں، اور میرے خیال سے اس بات کا بہت سے لوگوں کو ادراک ہے کہ فلسطین میں جو معاملات ہیں وہ بات چیت سے یا مذمتوں سے ان کا حل نہیں نکلے گا، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ عملی اقدامات کرنے ہوں گے. قوت کا استعمال تو ایک سیکنڈ سٹیج ہے، لیکن مثال کے طور پہ بہت سے میں مختلف ممالک کی حکومتوں کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، وہ باتیں جو وہ بیانات میں نہیں کرتے، جب آپ کو جانتے ہیں تو آف دا ریکارڈ یعنی وہ بات کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اکنامک لیوریج مسلمان ممالک کو حاصل ہے، اگر وہ چاہیں تو غزہ میں جو سلاٹر ہو رہا ہے فلسطینیوں کا اس کو وہ بہت تیزی سے رکوا سکتے ہیں، لیکن وہ اکنامک لیوریج بھی استعمال نہیں کر رہے. قوت کا استعمال تو الگ بات ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں پر ان کی کچھ انسیکیورٹیز ہیں ان مسلمان ممالک کی. مثال کے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف اگر وہ اس لیوریج کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو جو دوسرے مسلمان ممالک جن کے ساتھ ان کی ایک بیلنس آف پاور اسٹرگل چل رہی ہے خطے میں، وہ کوشش کریں گے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کہ امریکہ کے ساتھ وہ مزید قربت حاصل کریں، شاید اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ابراہیم اکورڈز میں شامل ہو جائیں. تو اس سے پھر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جائیں گے. مطلب یہ کہ مسلم ممالک کا آپس کا جو اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر وہی مشکوک ہے، تو اس وجہ سے جب آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر آپ مکمل اعتماد نہیں کر پا رہے تو پھر وہ ایک مضبوط موقف اپنانے میں، عملی اقدام کرنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے. تو بہرحال بنیادی چند وجوہات ہیں، کیونکہ اس قومی ریاستی نظام میں سب سے پہلے آپ اپنے قومی مفاد جس کو کہتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں. آپ کو اپنی عوام کی بھی فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ عوام ناراض نہ ہو جائیں کہ بھئی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو جو پہلی جنگ عظیم کے بعد سے جو سائکس پیکو آرڈر، ریڈ کلف اگریمنٹس اور یہ جو دیگر معاہدے کیے گئے تھے جن کے تحت لکیریں کھینچی گئیں، تو ظاہر اس فلسفے کے تحت پھر انسان کی سوچ بدل گئی، تو ترجیحات کچھ اور ہیں. جی تو ناظرین، ابھی انقرہ سے حسن عبداللہ کے ساتھ ہماری بات ہوئی، اور صدر ایردوان کے دورہ امریکہ کے حوالے سے ڈیٹیل جو ہے وہ انہوں نے اپنا انالیسز بھی رکھا ہے. صدر ایردوان نے خود بھی ترکیہ نے اس دورے کو بہت مفید قرار دیا ہے، اور ترکیہ محسوس کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات میں ماضی کی نسبت بہت زیادہ بہتری اور بڑھوتری آئی ہے. اور فلسطین کے حوالے سے جو جنرل اسمبلی کا موضوع بھی تھا، امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر ہونے والی جتنی بھی سرگرمیاں ہوئی ہیں وہ یقیناً آنے والے دنوں میں فلسطین کے لیے اور غزہ کے لیے ریلیف کا باعث بنیں گی. تو آج کے اس پروگرام سے ہم اجازت چاہیں گے، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.